جی السلام علیکم. خبر خلاصہ کے ساتھ اطہر حسین آپ کے ساتھ پھر حاضر ہے اور ایک ایسے انکشاف والی خبر، ایسا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں. ایک ہمارے سینئر دوست، اور اتنے سینئر کہ ہم نے ان کے سامنے چلنا سیکھا ہے، اور معلومات اتنی کہ شاید ہی کسی کے پاس اتنی ہو کہ لوگ کتابیں لکھ کے بھی اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنی ان شخصیت کے پاس ہے. اور میں اس میں میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہی نے شہر کو اسی طرح بنا دیا جس طرح کی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم مختار بھائی. جی وعلیکم السلام اطہر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں مختار بھائی. ماشاء اللہ، آپ بہترین پوڈ کاسٹ جو ہے آپ کر رہے ہیں مختلف موضوعات پہ، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک سینئر ساتھی آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے چلنا سیکھا. یوجیز میں سیاست کی، وہ بھی آپ کے سامنے کی. آپ کی محبت. نہیں محبت نہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں. تو میں نے جو انٹرو دیا ہے کہ کراچی میں نے سندھ کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسی چیز پہ بات کرنے جا رہا ہوں. ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا اور میئر کا میں نے شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کہ اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں نا، جو شہر کی حالت کر دی ہے، اور ایسا انکشاف اور ایسے خلاصہ کرنے جا رہے ہیں مختار بھائی جی. ان کو بڑی معلومات ہے اس بارے میں. کراچی کو منجو دوڑو بنا دیا گیا ہے، منجو دوڑو تھا یہ جو آپ سر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کراچی پہلے سے موہنجو دڑو تھا. اچھا ہاں، یہ کراچی آپ میں بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہے ہیں. بالکل انکشاف، میرے پاس شواہد موجود ہیں اچھا کہ میں وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو دوں گا شواہد. صحیح. کراچی میں جو ہے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں کھدائی کی گئی نلگوڈ ملیر میں، کراچی ملیر میں. کراچی میں. اچھا تو وہاں سے باقاعدہ طور پہ موہنجو داڑو کے نوادرات ملنے لگے. اچھا اب وہ مجھے وجہ معلوم نہیں. وہ ٹیم کہاں سے آئی تھی جو 5 جرمن ماہرین آئے ہوئے تھے. 5 جی جرمن ماہرین آئے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ کھدائی کروائی اور یہ نوادرات برآمد ہوئے. تو یہ بلوایا کس نے تھا ان کو یہاں پاکستان، مطلب کراچی خاص طور پہ؟ سندھ گورنمنٹ نہیں، حکومتیں ہی بلاتی، تو بلایا اور انہوں نے دریافت کر لیے. لیکن نامعلوم وجوہات کے بنا پر اچانک ان 5 ماہرین پر غداری کا الزام لگا کر انہیں دوبارہ ملک بدر کر دیا. اچھا یہ کہانی بھی، یہ اس کی باقاعدہ طور پر بک چھپی ہوئی ہے. کون سا ہوگا کچھ آپ اندازہ ہے آپ کو؟ سال بھٹو صاحب کا دور تھا. اچھا بھٹو صاحب کا یہ ہوا. اچھا اس کے بعد اس سلسلے کو بند کر دیا گیا، چیپٹر کلوز کر دیا گیا. اچھا یہ بظاہر یہ بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ موہنجو داڑو کی جو وہ ہے لمبائی چوڑائی، وہ جو ہے 10 لاکھ مربع میل ہے سر. 10 لاکھ مربع میل؟ 10 کلومیٹر بھی نہیں، 10 لاکھ مربع میل. تو پورا پاکستان تو نہیں آ جائے گا؟ نہیں، پورا پاکستان نہیں آئے گا، لیکن کراچی آ رہا تھا. نوادرات کے باقاعدہ طور پہ جو دریافت کیا انہوں نے، اس کے بعد وہ سلسلہ شواہد ملے تھے. جی شواہد ملے تھے. محکمہ آثار قدیمہ بک چھاپتی، انہوں نے باقاعدہ بک چھاپا. اچھا بک میں چھاپی ہے یہ بات؟ میں یہ بات چھاپی، لیکن وہ انٹرنل ہوتی، لیکن میں نے اپنا سر رسوخ سے کہیں سے حاصل کر لیا. ارے واہ. اس کے بعد جو ہے ایک بار پھر کراچی میں کھدائی ہوئی تو ہڑپا کے آثار دریافت ہو گئے. کراچی سے؟ جی کراچی سے، اسی نلگوڈ سے، ملیر ندی سے. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیزیں دریافت ہوئیں، اٹ مینس کہ کراچی بھی موہنجو داڑو تھا. ابھی تو بن گیا آثار تھے، ابھی تو بن گیا. اب تو بنا دیا اپنے کرتوتوں سے. اب سلسلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ابھی حال ہی میں زیادہ سے زیادہ سال ہوا ہوگا، ٹیم آئی اور ٹیم نے کھدائی کی. یہاں ہڑپا کے آثار بھی ملے. اچھا وہ ٹیم کہاں سے آئی تھی کچھ پتہ؟ وہ ٹیم تھی امریکہ کی. اچھا یہ کام کس کا ہوتا ہے یہ آثار قدیمہ؟ محکمہ آثار قدیمہ. وہ باہر سے کون سی ٹیم؟ ہاں یہی بلاتے ہیں، ثقافت والے بلاتے ہیں. فنڈنگ کون کرتے ہیں اس کو؟ فنڈنگ یونیسیف کون، آپ بتا دیتے؟ یونیسیف بھی کرتی ہے، لیکن اصل اس میں کوئی کردار نہیں تھا. اس میں محکمہ ثقافت کا کردار تھا. اچھا کہ انہوں نے اس کو کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا، کیونکہ محکمہ آثار قدیمہ جو ہے وہ صرف وفاق دیکھتا ہے. اچھا. یہ جو 18ویں ترمیم آئی اس کے بعد انہوں نے سندھ میں بھی دیکھا، اور سندھ میں 2 یہ چیزیں دریافت ہوئیں جس پہ باقاعدہ طور پہ میری افسران سے بات ہوئی، اور انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ جناب ایسا ہوا ہے. اچھا جی میں نے ایک اخبار میں کام کرتا تھا، میں نے باقاعدہ طور پر یہ خبر بھی چھاپی. اچھا کہ جناب موہنجو داڑو دریافت ہو گیا.
یہ سلسلہ ہوتا ہے. اب جہاں تک موہنجو داڑو کی ہم بات کریں گے تو یقیناً 5000 سال پرانا تاریخ ہے اس کی. جی 5000 سال پرانا کہتے ہیں لگ بھگ. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو سر جان مارشل جو انڈین آثار قدیمہ تھے انہوں نے ان کی سربراہی میں یہ کام ہوا. اچھا. ان کی سربراہی میں اور موہنجو داڑو دریافت کیا گیا. موہنجو داڑو یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. جی. اچھا ٹھیک. 1922 جو ہے میں دریافت کر لیا تھا. اچھا. اس کے بعد موہنجو داڑو کو سر جان مارشل تھے, انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہاں 10 مربع جو ہے اس کی کھدائی کریں, ایک پارٹ اس کی کھدائی کریں کیونکہ یہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے. انہوں نے بہرحال اتنے ہی یعنی کہ کھدائی کی اور وہاں سے آثار دریافت سے, اور وہ 5000 سال سے بھی پرانے. اچھا. تاریخ یہ بتاتی ہے جو چیزیں نکلی نکلی ہیں جو بھی چیزیں. لیکن انہوں نے آپ کراچی اپنی تباہی کے سبب آپ نے کہا کہ وہ بھی جو ہے موہنجو داڑو بن چکا ہے. ہاں نا, ہر سڑک ہر روڈ ہر علاقہ موہنجو داڑو میں تقسیم ہو گیا ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں. صحیح ہے. کیونکہ ماضی میں ہم نے جو کراچی دیکھا, چاہے بھٹو صاحب کا دور ہو, چاہے ماشاء اللہ کے ادوار دیکھے, تو کراچی بڑا صاف ستھرا شہر تھا. اچھا, موہنجو داڑو اگر یہ یہاں دریافت ہو گئی تھی کچھ آثار, اور اگر یہ کھدائی شروع ہو جاتی اور ان کو غدار بول کے پاکستان ملک بدر نہ کرتے تو کراچی کی اہمیت بڑھ جاتی. کیا ہوتا؟ بڑھ جاتی. کراچی کی اہمیت بڑھ جاتی کیونکہ کراچی انٹرنیشنل سٹی تھا. صحیح. اور آج بھی ہے. آج بھی ہے. صحیح ہے. اور موہنجو داڑو جو ہے پس منظر میں چلا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شہری شاید اسی وجہ کر اس کو دبا دیا گیا تاکہ وہ جو ہے اہمیت ختم نہ ہو. اچھا. یہ ان کی کوئی پالیسی ہو کوئی موہنجو داڑو کے حوالے سے. اب آپ نے بات کی شہر کی, تو شہر یقیناً آج بھی شہر میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. آپ دیکھیں شہر نے پہلی جنگ عظیم دیکھی اس شہر نے. جی, اس شہر نے دوسری جنگ عظیم دیکھی. اچھا. اس کے آثار بھی موجود ہیں, اور آثار یہ ہیں کہ آپ فریر ہال جائیں تو بیک سائڈ پہ ایک مینارہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان بلوچ فوجیوں کی قبریں ہیں جو کہ بلوچ ریجیمنٹ میں ہوا کرتے تھے. اچھا. اور پہلی جنگ عظیم میں کام آ گیا. آپ اگر جائیں ہولی ٹرینیٹی چرچ جو فوارے کے ساتھ ہے, وہاں بھی آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی. اچھا. کہ آثار ملیں گے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم. پھر اگر ہم ڈالمیا جائیں, ڈالمیا میں سفید کلر کی قبریں موجود ہیں, ان کے لیے پیسہ بھی آتا ہے. اچھا. اور وہ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے, وہاں بھی وہ دوسرے جنگ عظیم کے شہدا ہیں. تو لیکن شہر کی تباہی ہے. میں سمجھتا ہوں موہنجو داڑو میں بھی اتنی تباہی نہیں. موہنجو داڑو کی شاہراہیں آپ دیکھیں, موہنجو داڑو میں جو سڑکیں, امیر بستی الگ ہے, غریب بستی الگ ہے, لیکن آپ اگر انہیں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں سیولائز تھے وہ لوگ. ہاں سیولائز تھے. اور کراچی سے نہیں, جیسے ہم نہیں, بس کوئی اوپر بڑھ رہا تو اوپر ہی شہر بڑھ رہا ہے, مطلب ہم پھیل نہیں رہے, ہم اوپر بڑھ رہے ہیں. اوپر بڑھ رہے ہیں. شہر کی تباہی کا باعث جو ہے وہ اوپر بڑھنا. حالانکہ وہاں 2 منزلہ 3 منزلہ باقاعدہ طور پہ گھر ملے, اور وہاں کنویں ملے. یعنی کہ کسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسے کنویں والا شہر کہا جاتا تھا. کنویں والے 700 کنویں دریافت ہوئے, سب سے زیادہ وہاں دریافت ہوئے. لیکن وہ اس کو ایسا مینیج کیا گیا پرانے دور کو کہ انسان کی عقل حیران ہو. نہیں تو کراچی بھی میرے خیال میں اگر یہ کھدائی ہو جاتی تو کنویں والا شہر ہی ہوتا ہے. یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ نکل ہی سکتا تھا نا. ہاں نہیں یقیناً گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ دوبارہ کام کریں. اگر کراچی کی اہمیت بڑھ جائے گی اس سے تو تکلیف کیا ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے. یعنی کہ محکمہ ثقافت جو ہے, محکمہ ثقافت باقاعدہ طور پہ یہ کھدائی کروا رہی ہے, یہ کام کروا رہی ہے. یہ کام جاری اب کراچی میں. اچھا. اسی ملیر نل گوٹ وغیرہ میں جو ہے اب بھی کھدائیاں جاری ہیں, اور ان سے کچھ نہ کچھ دریافت کیا جا رہا ہے. یہ تو آپ نیا انکشاف کر رہے ہیں. مطلب کراچی کی عوام کو پتہ نہیں ہے کہ کراچی میں بھی جو ہے موہنجو داڑو دریافت ہو چکا ہے, اور دریافت ہونے کے لیے مطلب گورنمنٹ نے جو ہے اس پہ پابندی لگا کے ان کو یہاں سے بھگا دیا جنہوں نے دریافت کیا تھا. مگر ابھی بھی کچھ نہ کچھ نوادرات مل رہے ہیں, مگر وہ موہنجو داڑو سے اس کو منسلک نہیں کر رہے. میرے خیال میں اس کو سیپریٹ ہی رکھا ہوا کہ یہ بھی پرانی تاریخ ہے. پرانی تاریخ ہے. موہنجو داڑو نہیں دریافت باقاعدہ آسان دریافت ہوئے, بلڈنگیں دریافت ہوئیں, لیکن اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے.
نہ محکمہ ثقافت اس بات کو اجاگر کرتی. کیوں نہیں اجاگر کرتی؟ مطلب اس میں کیا تکلیف کیا ہے؟ میں یہ اور سمجھتا حالانکہ ہوں تو اجاگر کریں گے تو بجٹ بھی آئے گا، دنیا سے لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے، بالکل اور ٹوریزم بڑھ جائے گا ہمارا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کی وجہ یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ موہنجو داڑو کو پس منظر میں کرنے کے لیے پس منظر میں نہ چلا جائے، اس لیے اس کو یہ پس منظر میں رکھا ہے کہ کراچی کو چھوڑو یار، یہ ترقی رکھے، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہاں پر آئے فارنر، وہیں پر آئے یار، اتنی زیادتی نہ کریں بھائی. جو اگر کراچی میں جو ہے نوادرات مل رہے ہیں تو یہ تو ہماری بہترین، ہمارے شہر کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اور یہاں ٹوریزم بڑھ جائے گا، ٹوریزم بڑھے گا تو ترقی ہوگی شہر کی. مگر کیونکہ آپ تو اس کو موجود دڑو بنانا چاہتے ہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. مطلب اس کے علاوہ بھی شہر کراچی جو کہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں 1729 میں بھوجو مل نامی ایک تاجر آیا. کھرک بندرگاہ پہ جب ریت اڑ گئی تو بھوجو پوری فیملی کو اپنے لے کے یہاں آئے، اور یہاں انہوں نے منوڑا پہ باقاعدہ طور پہ حصار کر کے چار دیواری بنا کے ایک گاؤں آباد کیا. اچھا، ہاں، گاؤں آباد کیا. یہ تاریخ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ 1729 والی تاریخ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کراچی سے بہت پہلے سے تھا. اب وہ کسی اور نام سے ہو، جیسے اس کا نام مونٹ بارہ سکندری. اچھا، کراچی کے نام کتنے تھے؟ آپ سے میری ایک دن بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا کہ 35 نام تھے کراچی کے، جس کو ہم تو کراچی اور کولاچی یہ دو نام جانتے ہیں، مگر 35 نام سے 35 نام، جن میں مونٹ بارہ بھی تھا. مونٹ بارہ یعنی کہ عورت کی بندرگاہ. یہ سکندر اعظم کے دور میں کہا عورت کی بندرگاہ. اچھا، اور کتابوں میں لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں، مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب باقاعدہ طور پہ جو ہے سکندر اعظم جب آیا تو اس وقت کراچی کو سکندری جنت بھی کہا گیا. اچھا، سکندری جنت بھی کہا گیا. بہرحال مگر اب تو کراچی کو دوزخ بنا دیا گیا ہے ان کے حالات نے یہاں کے جو ہے وہ. بہرحال ہم اس کو سمپ کرتے ہیں پروگرام کو، آپ سے دوسری بیٹھک رکھیں گے. اور یہ تو بڑی معلومات کا خزانہ ہے آپ کے پاس بھائی جی، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا. مجھے اور مختار بھائی جی کو DNN سے اجازت دیں. السلام علیکم.